السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین آمین۔ جی پیارے بچوں، کیا حال ہے آپ سب کا؟ امید کرتی ہوں آپ سب بالکل خیریت سے ہوں گے۔ دعا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیشہ آپ کو اپنی حفظ و ایمان میں رکھے، آمین۔ آئیے سب سے پہلے سورۃ الفاتحہ کو دہرا لیتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، سب تعریفیں اور سب شکر اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ الرحمن الرحیم، اللہ بڑا ہی مہربان اور بار بار رحم فرمانے والا ہے۔ مالک یوم الدین، اللہ قیامت کے دن کا مالک ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ، جنت کا راستہ دکھا۔ کون سا راستہ؟ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، جی ان لوگوں کا راستہ جن سے اللہ تو راضی ہوا، جن پر تو نے انعام کیا، اور اے اللہ ان لوگوں کے راستے پر نہ چلانا جن سے تو ناراض ہوا، جن پر تیرا غضب ہوا، جو گمراہ تھے، بھٹک گئے تھے ہدایت کے راستے سے۔ جی پیارے بچوں، سورۃ الفاتحہ کی پہلی 3 آیات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا خوبصورت تعارف ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تمام جہانوں کا رب ہے، سب کا پیدا کرنے والا ہے، سب کو رزق دینے والا ہے، ان کو پالنے والا ہے، ضرورت کی تمام چیزوں کا خیال رکھنے والا ہے، آرام اور راحت دینے والا ہے، اور اللہ ہر چیز کا مالک ہے۔ زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، زندگی موت اللہ دیتا ہے، قیامت کے دن کا مالک ہے۔ اس دن صرف اللہ کا فیصلہ چلے گا کہ کون جنت میں جائے گا اور کون جہنم میں جائے گا۔ جی پیارے بچوں، آیت نمبر 4 میں ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ جو خالق ہوتا ہے، پیدا کرنے والا ہوتا ہے، پالنے والا ہوتا ہے، صرف وہی حقدار ہوتا ہے کہ اس کی عبادت کی جائے، صرف وہی اس قابل ہوتا ہے کہ اس سے مدد مانگی جائے۔ جی زندہ پیر یا قبر والے پیر نے تو کسی کو پیدا نہیں کیا نا، نہ وہ خالق ہے، قبر والا تو قبر میں پڑا ہے۔ جو وہ خالق نہیں ہے، رازق نہیں ہے، تو پھر اس سے دعا کیوں مانگنی، اس سے مدد کیوں مانگنی، ان کے آگے جا کر سجدہ کیوں کرنا؟ جی ہم نے ان کی عبادت نہیں کرنی، ان سے مدد نہیں مانگنی، کیونکہ ان سے مدد مانگنا شرک ہے، اور شرک کرنے والا کبھی بھی جنت میں نہیں جا سکتا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ہر طرح کے شرک سے بچائے، آمین۔ آیت نمبر 5 میں ہے اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، جنت کا راستہ دکھا۔ یہ ہمارا اللہ سبحانہ تعالیٰ سے سوال ہے کہ اے اللہ ہمیں جنت کا راستہ دکھا دے۔ سبحان اللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے اس سوال کا جواب کس طرح دیا؟ جی پورا قرآن نازل فرما کر کہ یہ لو اس قرآن کو ترجمے اور تفسیر کے ساتھ سمجھ کر اچھی طرح سے پڑھ لو اور اس کے مطابق عمل کرو، یہ ہے جنت کا راستہ، اس پر عمل کرنا جنت میں پہنچا دے گا۔ دعا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو بہترین طریقے سے سمجھ کر پڑھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔
جی بچوں، کیا فائدہ ہوگا؟ جی، اس پر عمل کرنے سے جنت میں جانا آسان ہو جائے گا۔ پیارے بچوں، سورۃ الفاتحہ کی آخری آیت ہے صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اے اللہ، ہمیں ان لوگوں کے راستے پر یعنی ان لوگوں کے طریقے پر چلانا جن پر تو نے انعام فرمایا، یعنی جن سے تو راضی ہوا، جن جنت کی بشارتیں ملیں، خوشخبریاں ملیں۔ اور اے اللہ، ان لوگوں کے راستے پر ہرگز نہ چلانا جن پر تیرا غضب نازل ہوا، یعنی جن پر تیرا عذاب آیا، جن سے تو ناراض ہوا، جو بھٹکے ہوئے تھے، گمراہ لوگ تھے۔ دعا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو انبیاء کرام، شہداء، صدیقین یعنی سچے لوگوں اور نیک لوگوں کے راستے پر چلائے، ہمیں دنیا میں بھی نیک لوگوں کا ساتھ نصیب فرمائے، آمین۔ جی بچوں، الحمدللہ سورۃ الفاتحہ ہماری مکمل ہو گئی۔ اس کا ترجمہ نماز میں سمجھ کر پڑھیے گا۔ جی پیارے بچوں، آپ سب کے لیے بہت ہی خوشی کی بات ہے کہ آپ نے سورۃ الفاتحہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہدایت کی دعا مانگی تھی، اہدنا الصراط المستقیم۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس ہدایت کی دعا کے جواب میں پورا قرآن نازل فرما دیا کہ یہ ہے صراط المستقیم۔ اس قرآن کو پڑھ لو، ترجمہ یاد کر لو، تفسیر سے سمجھ لو، عمل کر لو اور دوسروں تک پہنچا دو، جنت میں پہنچ جاؤ گے۔ جی پیارے بچوں، سورۃ الفاتحہ کے بعد ہماری دوسری سورت ہے سورۃ البقرہ۔ آج ہم سورۃ البقرہ کی فضیلت یعنی اس کو پڑھنے کے فائدوں کے بارے میں جانیں گے۔ بچوں، آپ کو یاد ہے نا، ہم نے سورۃ الفاتحہ میں 3 طرح کے لوگوں کا ذکر کیا تھا۔ بھول گئے ہیں؟ کوئی بات نہیں، دوبارہ بتا دیتی ہوں۔ ہم نے انعمت علیہم کے راستے پر چلنے کی دعا کی تھی۔ یہ انعام یافتہ مومنوں کا، مسلمانوں کا گروہ تھا۔ پھر ہم نے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کے راستے سے بچنے کی دعا کی تھی۔ یہ یہود اور نصارہ تھے، یعنی دوسرا گروہ یہودیوں کا ہے اور تیسرا گروہ نصارہ یعنی عیسائیوں کا ہے۔ سورۃ البقرہ میں ان تینوں گروہوں کا تفصیل سے وضاحت کے ساتھ ذکر ہے۔ بچوں، آپ کو معلوم ہے ان تینوں گروہوں کے بارے میں جان کر ہمیں کیا فائدہ ہوگا؟ جی، ہمیں یہ فائدہ ہوگا کہ سورۃ البقرہ میں جب ہم پہلے گروہ کی خوبیاں اور صفات پڑھیں گے، یعنی سورۃ البقرہ میں جب ہم مسلمانوں کی خوبیاں اور صفات پڑھیں گے تو سب سے پہلے ہم نے خود کو دیکھنا ہے، دوسروں کو نہیں دیکھنا، نہ دوستوں کو، نہ گھر والوں کو، بلکہ اپنے آپ کو دیکھنا ہے کہ کیا یہ خوبیاں میرے اندر ہیں۔ جی بچوں، اگر نہیں ہیں تو ہم نے یہ ساری خوبیاں جو ہیں اپنے اندر پیدا کرنی ہیں۔ کیا فائدہ ہوگا؟ یہ بہت ضروری ہے جنت میں جانے کے لیے۔ پھر بچوں، ہم نے دوسرے اور تیسرے گروہ کی بری خصلتوں کو یعنی ان کی برائیوں کو بھی جاننا ہے سورۃ البقرہ میں، اور پھر ہم نے اپنے آپ کو دیکھنا ہے، اپنا محاسبہ کرنا ہے۔ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کیا وہ برائیاں، وہ گناہ، وہ نافرمانیاں ہمارے اندر تو نہیں ہیں۔ اگر ہیں تو بہت ہی خطرے کی بات ہے، کیونکہ دوسرے اور تیسرے گروہ جو کہ یہودیوں اور عیسائیوں کا تھا، ان پر بہت سے عذاب آئے تھے، اور اگر وہ اللہ کی بات نہیں مانتے تھے، نافرمان تھے اور اسی حالت میں موت آ گئی تو وہ جہنم میں جائیں گے۔ لہٰذا مجھے خود کو دیکھنا ہے، اگر میں ان جیسے کام اور گناہ کرتی ہوں تو مجھے اللہ سے رو رو کر، گڑ گڑا کر سچی توبہ کرنی ہے،
اور آئندہ وہ گناہ کے کام کبھی نہیں کرنے انشاءاللہ۔ جی پیارے بچوں، آئیے سورۃ البقرہ کی فضیلت اور اہمیت کے بارے میں جانتے ہیں۔ سورۃ البقرہ مدنی سورت ہے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے یہ مدنی کیا ہوتا ہے؟ جی ابھی بتاتی ہوں۔ سورتیں دو طرح کی ہوتی ہیں، نمبر 1 مدنی اور نمبر 2 مکی۔ مدنی صورتیں وہ ہوتی ہیں جو ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے بعد نازل ہوئی تھیں۔ آپ کو معلوم ہے نا، جب مکہ کے مشرکین یعنی ایمان نہ لانے والے کافروں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کرنے کی سازش کی تھی، وہ قتل کرنا چاہتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اپنی چارپائی پر سلا دیا اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ساتھ مکہ سے مدینہ ہجرت کی اور غار ثور میں 3 دن چھپ کر رہے۔ جی پیارے بچوں، مکی صورتیں وہ ہوتی ہیں جو ہجرت سے پہلے نازل ہوئی ہوتی ہیں۔ سورۃ البقرہ کی 286 آیات ہیں۔ آیت کی جمع کو آیات کہتے ہیں۔ جی بچوں، بقرہ عربی میں گائے کو کہتے ہیں۔ اس سورت کا یہ نام اس لیے رکھا گیا ہے کیونکہ اس سورت میں ایک گائے کا واقعہ بھی آئے گا۔ مسند احمد، مسلم اور نسائی میں ہے، حدیث ہے کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، جس گھر میں سورۃ البقرہ پڑھی جائے وہاں شیطان داخل نہیں ہو سکتا۔ جی پیارے بچوں، آپ کو پتہ ہے سورۃ البقرہ پڑھی جائے تو شیطان کیوں بھاگ جاتا ہے؟ جی شیطان اس لیے بھاگ جاتا ہے کیونکہ جب سورۃ البقرہ پڑھی جاتی ہے تو فرشتوں کا نزول ہوتا ہے۔ جب فرشتے آتے ہیں تو شیطان بھاگ جاتا ہے۔ آئیے بچوں ایک اور حدیث دیکھتے ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ جب سورۃ البقرہ پڑھی جائے تو فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ یہ حدیث صحیح بخاری کی ہے۔ اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ رات کو سورۃ البقرہ کی تلاوت کر رہے تھے کہ ان کے گھوڑے نے اچھلنا، کودنا اور بدکنا شروع کر دیا۔ گھوڑا اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ کے پاس ہی بندھا ہوا تھا۔ اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ نے تلاوت بند کر دی تو گھوڑا بھی ٹھیک ہو گیا۔ انہوں نے دوبارہ تلاوت شروع کی تو گھوڑے نے بھی دوبارہ بدکنا شروع کر دیا۔ انہوں نے پھر تلاوت چھوڑ دی تو گھوڑا بھی ٹھیک ہو گیا۔ تیسری دفعہ بھی ایسا ہی ہوا۔ اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ کا بیٹا یحییٰ گھوڑے کے پاس ہی لیٹا ہوا تھا۔ اس ڈر سے کہ گھوڑے کے بدکنے سے ان کے بیٹے کو چوٹ نہ لگ جائے، انہوں نے قرآن پڑھنا بند کر دیا اور آسمان کی طرف دیکھا کہ گھوڑے کے بدکنے کی وجہ کیا ہے۔ صبح ہوئی تو اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر یہ واقعہ سنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسید تم تلاوت جاری رکھتے۔ اسید رضی اللہ عنہ نے کہا، میں نے بچے کی وجہ سے پڑھنا بند کر دیا اور آسمان کی طرف دیکھا تو ایک نورانی سایہ دار چیز نظر آئی جو چراغوں کی طرح روشن تھی۔ میرے دیکھتے ہی دیکھتے وہ نورانی چیز اوپر چلی گئی۔ صحابہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جانتے ہو وہ کیا چیز تھی؟ وہ فرشتے تھے جو تمہاری تلاوت سن کر قریب آگے تھے۔ اگر تم پڑھنا بند نہ کرتے تو وہ صبح تک یوں ہی رہتے اور صبح ہر شخص ان کو دیکھ لیتا۔ سبحان اللہ۔ جی بچوں، کیا شان ہے سورۃ البقرہ کی کہ فرشتے اسے سننے کے لیے نیچے اتر آتے ہیں۔ جی بچوں، ترمذی کی ایک حدیث میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، صحابہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر چیز کی ایک چوٹی ہوتی ہے، ایک کوہان ہوتی ہے، جیسا کہ اونٹ کی کوہان ہوتی ہے، یعنی ہر چیز کی ایک بلندی ہوتی ہے، عروج ہوتا ہے۔
اسی طرح قرآن کی چوٹی سورۃ البقرہ ہے، اور سورۃ البقرہ کی ایک آیت تمام آیات کی سردار ہے اور وہ آیت الکرسی ہے۔ جی بچوں، سورۃ البقرہ کی فضیلت ایک اور حدیث سے دیکھتے ہیں۔ مسلم میں ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگو قرآن پڑھا کرو، کیونکہ یہ قرآن قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کے لیے سفارش بن کر آئے گا، خاص طور پر الزراوین یعنی 2 روشن صورتوں کو پڑھا کرو، جو کہ سورۃ البقرہ اور آل عمران ہیں، کیونکہ قیامت کے دن یہ دونوں صورتیں 2 سائبان یعنی 2 چھتریاں یا 2 بادلوں کی صورت میں یا 2 پرندوں کے جھنڈ کی شکل میں آئیں گی اور اپنے پڑھنے والے کے حق میں جھگڑا کریں گی، سفارش کریں گی۔ سبحان اللہ۔ جبکہ صحیح مسلم میں ہے، سورۃ البقرہ پڑھا کرو، اس کا پڑھنا باعث برکت اور چھوڑ دینا باعث حسرت ہے، اور باطل قوتیں یعنی جادو، ٹونا اور جنات وغیرہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، یعنی اس صورت کو پڑھنے والے پر جادو کا اثر نہیں ہوتا۔ جی پیارے بچوں، سورۃ البقرہ کی فضیلت جاننے کے بعد امید کرتی ہوں آپ سب اس صورت کو ترجمہ و تفسیر سے سیکھنے کا بے چینی سے انتظار کر رہے ہوں گے۔ انشاءاللہ اگلی دفعہ ہم سورۃ البقرہ کو ترجمہ و تفسیر کے ساتھ شروع کریں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ